مسلم او المؤمن، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مومن وضو کرتا ہے تو آگے کیا ہوتا ہے، فغسل وجهه، تو یعنی جس وقت وہ چہرہ دھوتا ہے یعنی اپنے فیس کو دھوتا ہے تو آگے آقا ارشاد فرماتے ہیں خرج من وجه كل خطیۃ، یعنی اور آگے آقا ارشاد یہ بھی فرماتے ہیں نظر الیہا بعینہ مع الماء او مع آخر قطر الماء، یعنی کہ جس وقت وہ اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو جیسے ہی چہرے کا پانی زمین پر گرتا ہے، یعنی اس کا آخری قطرہ گرنے سے پہلے، اور یعنی آخری قطرہ جیسے گرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، یعنی جو بھی اس کی نگاہوں نے گناہ کیا تھا، چہرے سے جو گناہ سرزد ہوئے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اب دیکھیے آگے آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ، جب کوئی بندہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے، خرج من يده كل خطية كان بشرها يده مع الماء او مع آخر قطر الماء، یعنی پھر جیسے اپنے ہاتھ کو دھوتا ہے تو اس کا آخری قطرہ گرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ہاتھوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے، یعنی اس کے آخری قطرے گرنے کے ساتھ اس کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ اور آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ، یعنی جب وہ بندہ اپنے پاؤں کو دھوتا ہے، خرجت كل خطیۃ مشتها رجلاه مع الماء او مع آخر قطر الماء، یعنی جب وہ پاؤں کو دھوتا ہے تو پاؤں کے ساتھ جب اس کا آخری قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پاؤں کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اور آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حتی یخرج نقیا من الذنوب، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوار آپ نے فضیلت سماعت فرمائی کہ جب بندہ چہرہ دھوتا ہے تو جہاں جہاں یعنی اس کے آنکھ سے چہرے سے جو بھی گناہ سرزد ہوئے تھے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ سے جو بھی اس کے صغیرہ چھوٹے گناہ ہوئے تھے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح جب بندہ پاؤں دھوتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پاؤں سے جتنے بھی گناہ ہوئے تھے اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی کی دوسری حدیث پاک ہے، اس کے راوی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کیا آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تودع فاحسن الوضوء، یعنی جس نے اچھی طرح سے وضو کیا، خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اصفاره، یعنی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے اچھی طرح سے مکمل وضو کیا تو اس کے یعنی اس کے تمام جسم حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں، یعنی اس کے ناخنوں تک کے گناہ کو اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، یہ وضو کی فضیلت ہے کہ بندہ جب وضو کرتا ہے تو وضو کرنے کی ابھی فضیلت ہے، اب نماز کی تو الگ فضیلت ہے۔ ابھی بندہ نماز نہیں پڑھا ہے، صرف وضو کے لیے پانی کا استعمال کر رہا، ابھی چہرہ دھویا چہرے کے گناہ معاف، ہاتھ دھویا ہاتھ کے گناہ معاف، پاؤں دھویا پاؤں کے گناہ معاف، یہاں تک کہ جس طرح جہاں جہاں وضو کا پانی گیا وہاں وہاں کے اللہ تبارک تعالیٰ کے گناہ صغیرہ، اس سے مراد گناہ صغیرہ چھوٹے گناہ معاف فرما دیتا۔ یہاں تک کہ دوسری حدیث پاک کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گناہوں کو پاؤں کے ناخنوں سے بھی نکال دیتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا دیوانوں، تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ گناہ یعنی کہ وضو جب ہم کرتے ہیں نا تو اس میں احتیاط کے ساتھ وضو کرا کریں، کیونکہ اس سے چھوٹے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب یہ حدیث پاک دیکھیں کہ کل قیامت میں جو ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کو جو ہے آثار وضو سے پہچانیں کہ وضو میں جہاں جہاں ہم نے اعضائے وضو میں دھویا وہ چمکتے ہوں گے کل، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کو سے پہچانیں گے۔ اب یہ پہلی حدیث یہ سماعت کرنا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ آپ نے جیسے چہرہ دھویا، پھر دایاں ہاتھ دھویا، پھر بازو تک دھویا، پھر بایاں ہاتھ، پھر اسی طرح اپنے سر کا مسح کیا، پھر پنڈلیوں تک دھویا، پھر بائیں پاؤں کو پنڈلیوں تک دھویا، پھر کہنے لگے کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح ہی وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ اور آگے آپ نے یہ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انتم الغر المحجلون یوم القیامت من اسباغ الوضوء فمن استطاع منکم فلیطل غربته تحیلا،
یعنی آپ فرماتے ہیں کہ اس حال میں تم قیامت کے دن اٹھو گے کہ تمہارا چہرہ اور ہاتھ پیر وضو مکمل کرنے کی وجہ سے سفید اور چمک رہے ہوں گے. سبحان اللہ. یعنی کل قیامت میں جس بندے نے وضو صحیح طور پہ کیا، اعضائے وضو کو صحیح طریقے سے دھوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق قیامت میں اس کے ہاتھ پاؤں چہرے چمک رہے ہوں گے. اور آگے دوسری حدیث یہ دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حوضی لا بعد من ایلتا من عدل والذی نفسی بیدی. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا حوض مقام عدن سے لے کر مقام ایلا تک کے فاصلے سے بھی زیادہ بڑا ہے. اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں والذی نفس بیدی انی لا ادع الرجال، یعنی قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں اپنے حوض سے یزود الرجل الابل الغریبۃ، میں لوگوں کو دوسرے لوگوں کو اس طرح دور کروں گا جس طرح کوئی شخص یعنی پرائے اونٹوں کو اپنے حوض سے دور کرتا ہے. یعنی کسی کے اونٹ، کوئی بھوکا پیاسا اونٹ کسی کے کنویں کے پاس جاتا ہے تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح وہ کنواں والا اونٹ کو بھگا دیتا ہے اسی طرح میں دوسرے لوگوں کو اپنے حوض سے اس طرح دور کروں گا. صحابہ کرام عرض کرنے لگے قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتعرفنا، کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں حوض میں اپنے حوض کے پاس تعرفنا، کیا آپ ہمیں پہچانیں گے، کیا آپ ہمیں پہچان لیں گے؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا قال نعم، ہاں ہم تمہیں پہچانیں گے. اور آگے آقا ارشاد فرماتے ہیں تجدون علی غرا محجلین من آثار الوضوء لیست لاحد غیرکم. صحابہ کرام نے عرض کیا آپ ہم کو پہچان لیں گے؟ آقا نے فرمایا ہاں، تم میرے حوض پر جب آؤ گے تو تمہارے چہرے اور ہاتھ پیر آثار وضو سے سفید اور چمک رہے ہوں گے جس کی وجہ سے میں تمہیں پہچان لوں گا. سبحان اللہ. اور آگے آقا ارشاد یہ فرماتے ہیں لیست لاحد غیرکم، اور یہ نشانی تمہارے علاوہ کسی اور میں نہیں ہوگی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کل میدان محشر میں حوض کوثر کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آثار وضو کی وجہ سے بھی پہچانے. اور یہ سیاستہ کی معتبر کتاب ہے اور بعض علماء کرام نے اسے قرآن پاک کے بعد صحیح مسلم کو بخاری پر فوقیت دی ہے اور کچھ علماء کرام نے بخاری کو مسلم پر فوقیت دی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وضو کی کیا فضیلت ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ وضو کرنے اگر صحیح طور پہ اور طریقے سے ہم وضو کریں گے تو ہمارے آثار وضو کل قیامت میں چمک رہیں گے، دمک رہیں گے، جو ہمیں اوروں سے امتیاز کرے گا، اوروں سے ہمیں فرق کر دے گا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے. آقا نے یہ بھی ارشاد فرمایا تمہارے علاوہ کسی اور میں یہ علامتیں ہوگی نہیں. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کہ وضو کرنے میں احتیاط سے وضو کریں. اور وضو میں جس طرح ہم اور دنیا کی کاموں میں بڑی احتیاط سے کرتے ہیں اس طرح ہم وضو میں کریں، بڑے اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ پانی کم بہائیں. اور یہ نہیں کہ اتنا بھی پانی کم بہائیں کہ یعنی کہ آپ ہاتھ پاؤں میں خوش رہیں، اتنا نہیں. اور زیادہ بھی پانی نہیں بہانا چاہیے. بہت سارے ایسے نل کھول دیتے ہیں پورا پانی جا رہا ادھر سے بات کر رہے ہیں ادھر بات کر رہے ہیں، وہ ہنس رہے ہیں ادھر سے ادھر. یہ سب باتیں نہیں کرنی چاہیے. اب دیکھیے وضو کی آپ کے سامنے میں نے چند احادیث پاک بیان کر دی، اس میں کتنی فضیلت، کتنا ثواب ہے. آپ نے پہلی حدیث سنا کہ آقا فرماتے جس نے وضو کیا چہرہ دھویا چہرے کے گناہ معاف، ہاتھ دھویا ہاتھ کے گناہ معاف، پاؤں دھویا پاؤں کے گناہ معاف، اور اس کے آثار وضو سے کل قیامت میں ان کے چہرے ہاتھ پاؤں وغیرہ چمک دمک کریں گے. تو کتنی بڑی فضیلت ہے. تو ہم اور آپ کو اس میں احتیاط برتنی چاہیے کہ ہم اور آپ جب وضو کریں ادھر ادھر توجہ نہ کریں اور بالکل وضو ہی پر توجہ. کتنا منٹ لگتا ہے؟ 2 سے 3 منٹ لگتا ہے زیادہ سے زیادہ. تو ہمیں 2-3 منٹ خاموش رہ جانا چاہیے، ادھر ادھر بات نہیں کرنی چاہیے. اگر وقت ضرورت ہو تو کسی کو بات آپ جواب دے سکتے ہیں، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، مگر اپنا پورا توجہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں وضو پر رہنا چاہیے تاکہ ہم مکمل طور پر وضو کی فضیلت اور وضو کے اجر و ثواب کو پا سکیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اسی کے اندر یہ حدیث پاک کتاب الطہارہ کی الگ حدیث پاک ہے، یعنی کتاب الطہارہ کی دوسری حدیث ہے، 495 حدیث نمبر ہے. اور یہ بھی حدیث پاک کئی کتب کے اندر موجود ہے امام مسلم کے علاوہ. آپ فرماتے ہیں دیکھیے جو کوئی تکلیف کے وقت وضو کرتا ہے اس کی فضیلتیں کیا ہیں. آپ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے راوی آپ نے فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال
ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم کو میں ایسی عبادت نہ بتاؤں جس سے تمہارے گناہ مٹ جائے، جس سے تمہارے گناہ ختم ہو جائے؟ تو صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا، اور آگے آقا یہ بھی ارشاد فرمایا وَيَرْفُعُ بِالدَّرَجَاتِ، یعنی تمہیں ایسی چیز ایسی عبادت نہ بتاؤں جس سے تمہارے گناہ مٹ جائے اور تمہارے درجات بلند ہو جائے، تمہارا مقام و مرتبہ بڑھ جائے۔ تو صحابہ کرام فرما رہے ہیں قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، ہمیں آپ ضرور بتائیں وہ کون سی ایسی عبادت ہے جس سے گناہ مٹ جاتے ہیں، گناہ ختم ہو جاتے ہیں اور درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے قال اسباغ الوضوء علی المکاری وکثر الخطا الی المساجد، یعنی آپ نے فرمایا تکلیف کے وقت مکمل وضو کرنے سے اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں اور اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ اور آگے یہ بھی ارشاد فرمایا الی المساجد وانتظار، اور زیادہ قدم چل کر مسجد کی طرف جانا یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور درجات کو بلند عطا فرماتا ہے۔ یہ دو باتیں آگے تیسری باتیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور دوسری نماز کا انتظار کرنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ اور تمہارے لیے یہ تین چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں بیان فرمائی۔ ایک یہ یعنی یہ ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں صحابہ کرام یہ کہ اگر یا رسول اللہ آپ ضرور بتائیں ہمیں، واقعہ نے فرمایا ایک تو یہ عبادت ہے کہ اگر مکمل وضو کرو تکلیف کے وقت، ایسے تو آسانی میں ہم لوگ کرتے ہیں وضو، مگر کبھی تکلیف ہو تو اس وقت بھی مکمل طور پر ہمیں وضو کرنا چاہیے۔ آقا کے فرمان کے مطابق اگر کوئی شخص تکلیف کے وقت مکمل طور پر وضو کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے اور اس کے درجات کو بھی بلند فرما دیتا ہے۔ دوسری چیز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ مسجد کی طرف قدم چلنا، یعنی زیادہ سے زیادہ قدم چلنا، یعنی مسجد کی طرف جو دور کی مساجد ہے اپنے گھروں سے پیدل چل کر مسجد کی طرف آنا، یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ اور تیسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احادیث پاک میں یہ بیان فرمائی کہ یہ ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یعنی جیسے ایک نماز ہو گیا دوسری نماز کے انتظار کے لیے، یعنی اذان سے پہلے مساجد میں حاضر ہو جانا یا اذان ہوتے ہی مسجد میں حاضر ہو جانا، یہ ایسی عبادت ہے، یہ ایسا انتظار ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے اور درجات کو بھی بلند فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں جس طرح اور آپ رمضان مبارک میں ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتے تھے، ایسے اور آپ کو چاہیے باقی 11 مہینوں میں بھی ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کیا کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوان وضو کے اور بھی فضائل ہیں، میں چند احادیث پاک جو آپ کے سامنے چند فضائل پر بیان فرمائے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم اور آپ جب بھی وضو کریں تو احتیاط کے ساتھ وضو کریں، کیونکہ وضو کی بہت فوائد ہیں۔ اور میں نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اگر وضو میں پاؤں خشک رہ گیا، کوئی اعضاء خشک رہ گیا، وہ بھی احادیث پاک کے مطابق وہ اعضاء جہنم میں چلیں گے، وہ جہنم کا عذاب بھی ملے گا۔ تو اس لیے ہم اور آپ کو احتیاط کے ساتھ وضو کرنا چاہیے تو وضو میں کوئی جگہ خشک نہ ہونے پائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے جماعت اگر وقت اور زندگی نے ساتھ دیا پھر نماز کے مختلف فضائل بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس تھوڑی دیر میں گفتگو کسی چیز کی طرف سے بولنے میں لفظ ہوئی جس سے توبہ کا لازم آتا ہے۔ اب تمام حضرات کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا بنا کر توبہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ۔ جو حضرات سنت ادا کریں سنت ادا کریں۔